ہم دوستوں اور ویورز کیسے ہیں آپ لوگ؟ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں یوٹیوب اور فیس بک کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں اور شیئر کرتا ہوں۔ آج کے ٹاپک پر جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو مہربانی کر کے لائک ضرور کیجیے اور نیچے سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اس سے آپ بآسانی میری ہر نئی کلپ سے واقف ہو سکیں گے اور بذریعہ نوٹیفیکیشن آپ کے ای میل میں میری ہر بار نیوسٹ ویڈیو پہنچ جائیں گی۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ڈومیسٹک ورکر میں پرائیویٹ ہاؤس ہولڈ کے طور پر ویزا کس طرح حاصل کیا جاتا ہے اور کیا طریقہ کار ہے۔ سب سے پہلے میں اس ویزے کے کنٹینٹس آپ کو بتا دوں۔ پہلے اوور ویو، ڈیوریشن، فیس، کین اور کین ناٹ ڈو تھنگز، ایلیجبلٹی، یور امپلائر، ریکوائرڈ ڈاکومنٹس، ایکسٹینڈنگ سیٹلمنٹ، انگلش لینگویج سرٹیفکیٹ، یور امپلائمنٹ رائٹس اور وکٹم آف سلیوری۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس ویزے کا اوور ویو بتاتا ہوں۔ یہ ویزا اس وقت آپ کو ملے گا جب آپ کسی فیملی کے ساتھ ڈومیسٹک ورکر کے طور پر اس کے پرائیویٹ ہاؤس ہولڈ میں کام کر رہے ہوں، یا آپ کو اپنے مالک کے ساتھ کام کرتے ہوئے کم سے کم تقریباً 1 سال تک تجربہ ہو، یا آپ کام کر چکے ہوں تو یہ ویزا آپ کو ملے گا، اور آپ کا تعلق یورپین اکنامک ایریا اور سوئٹزرلینڈ سے نہ ہو، اور اس ویزے کی ریکوائرمنٹ پر آپ پورا اترتے ہوں۔ ڈومیسٹک ورکر میں یہ کام آتے ہیں: کلینر، چوفیئرز، ککس، کیئر ٹیکرز اور نینیز۔ اب میں آپ کو اس ویزے کی ڈیوریشن بتاتا ہوں۔ 3 ماہ پہلے آپ نے اس ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہے اور 3 ہفتوں میں اس کا جواب آ جائے گا۔ اس کی فیس پر ہیڈ 496 پاؤنڈ ہوگی اور اس کی میعاد صرف 6 ماہ ہوگی۔ اب میں آپ کو کین ڈو اور کین ناٹ ڈو تھنگز کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اب میں آپ کو کین ڈو اور کین ناٹ ڈو تھنگز کے بارے میں بتاتا ہوں۔ پہلا، آپ یو کے میں رہ سکتے ہیں کچھ مدت کے لیے اگر آپ کا امپلائر کسی دوسرے ممالک کا سروے کر رہا ہے تو۔ سیکنڈ، آپ بھی یو کے سے باہر سفر کر سکتے ہیں اور پھر واپس یو کے آ سکتے ہیں اپنی مقررہ میعاد پوری کرنے کے لیے، لیکن آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ آپ ابھی بھی اسی امپلائر کے لیے کام کر رہے ہیں جس کے بطور آپ یو کے آئے تھے، یعنی امپلائر کی طرف سے ایک لیٹر۔ آپ اپنے لیے دوسرا امپلائر بھی ڈھونڈ سکتے ہیں اسی پروفیشن میں، لیکن اگر آپ 6 ماہ سے زیادہ وقت نہیں رہنا چاہتے تو۔ اب میں آپ کو کین ناٹ ڈو تھنگز کے بارے میں بتاتا ہوں۔ جس مالک کے ساتھ آپ یو کے آئے تھے اسی کے لیے نوکری تبدیل نہیں کر سکتے، یعنی اگر آپ کک کے طور پر آئے تھے تو آپ ایز اے کلینر دوبارہ اسی مالک کے لیے کام نہیں کر سکتے، چینجز نہیں کر سکتے۔ دوسرا، یو کے میں لانگ پیریڈز کے لیے نہیں رک سکتے اور باہر بار بار آنا جانا بھی نہیں کر سکتے۔ تھرڈ، آپ اپنی فیملی ممبرز کو ساتھ نہیں لا سکتے۔ فورتھ پوائنٹ، پبلک فنڈز بھی نہیں لے سکتے۔ اب میں آپ کو ایلیجبلٹی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ پہلا ثبوت یہ کہ آپ کی عمر 18 سال سے زیادہ ہے یا ہو۔ سیکنڈ، کسی بھی یا اسی امپلائر کے ساتھ کم از کم 1 سال تک کام کیا ہو جس نوکری پر آنا چاہتے ہیں۔ تھرڈ پوائنٹ، مالک یعنی امپلائر کے ساتھ یو کے کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو اس کی پلاننگ آپ کو ظاہر کرنی ہوگی، مینز آپ کا خرچہ کون اٹھائے گا۔ فورتھ پوائنٹ، یعنی اپنے امپلائر کے پارٹنر یا بچوں کے لیے آپ کام کرنا چاہتے ہیں یو کے میں ایز اے ڈومیسٹک ورکر کے طور پر۔ پانچواں پوائنٹ، ثابت کرنا ہوگا کہ 6 ماہ کے بعد یو کے چھوڑ دیں گے اپنے امپلائر کے ساتھ۔ چھٹا، پبلک فنڈز کی ضرورت کے بغیر آپ اپنا خرچہ یو کے میں اٹھا سکیں گے۔ اب میں آپ کو یور امپلائر کے بارے میں بتاتا ہوں۔
آپ کا امپلائر کوئی بھی ہو سکتا ہے، برٹش یا یورپین اکنامک ایریا کا نیشنل ہو لیکن یو کے سے باہر رہتا ہو اور یو کے میں رہنا چاہتا ہو کم از کم 6 ماہ کے لیے، یا فورن کنٹریز کا نیشنل ہو جو یو کے آنا چاہتا ہے ٹور کے طور پر اور 6 ماہ سے زیادہ نہیں رہنا چاہتا۔ اس کے لیے آپ کے امپلائر کو کم از کم نیشنل ویج دینا ہوگا یو کے میں، اور اگر اس سے یعنی امپلائر سے یو کے کسی بھی قانون کی مخالفت ہو گئی ہے تو اس کا ویزا بھی ختم ہوگا اور آپ بھی اپنا ویزا کھو سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو ریکوائر ڈاکومنٹیشن کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ نے اپنا پاسپورٹ دینا ہے، پچھلے 6 ماہ کی پے سلپس، آپ کے اکوموڈیشن اور آنے جانے کا خرچہ، جس امپلائر کے لیے کام کرتے ہیں اس کی طرف سے لیٹر یعنی آپ کو 1 سال ہو گیا ہے اس کے لیے کام کرتے ہوئے، ایک مکمل اور دستخط کے ساتھ نوکری کی ٹرمز اور کنڈیشنز، ایک اسٹیٹمنٹ جس پر آپ کے امپلائر کی طرف سے رضامندی کہ آپ اس کو نیشنل ویج کے مطابق تنخواہ دیتے ہیں جب تک آپ اس کے لیے کام کر رہے ہیں یو کے میں۔ آپ کو اپنے امپلائر کے ساتھ کام کرتے ہوئے جتنا وقت ہوا ہے اس کا ثبوت، مثلاً بینک اسٹیٹمنٹ، پے سلپس، پیمنٹ آف سیلری، کنفرمیشن آف ٹیکس پیڈ، کنفرمیشن آف ہیلتھ انشورنس پیڈ، امپلائمنٹ کا کانٹریکٹ، ورک ویزا، ریزیڈنس پرمٹ یا پاسپورٹ انڈورسمنٹ، جس ملک میں آپ اپنے امپلائر کے ساتھ نوکری کر رہے ہیں اس کا انڈورسمنٹ لیٹر، ویزا یا آپ اپنے امپلائر کے ساتھ سفر کیا ہے پہلے بھی یا کر رہے ہیں اس کا ایویڈنس یعنی پاسپورٹ انڈورسمنٹ، جو کاغذ کسی دوسری زبان میں ہے تو اس کی انگلش میں ٹرانسلیشن۔ اب میں آپ کو ایکسٹینڈ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اگر آپ کا ویزا 6 ماہ سے کم ہے تو آپ اس ویزے کو ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں، تب بھی ٹوٹل میں 6 ماہ کا ویزا ہوگا، یعنی 6 ماہ سے زیادہ ویزا آپ کو نہیں ملے گا۔ یعنی مثلاً ابھی آپ کو صرف 2 ماہ کا ویزا ملا ہے اور آپ اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو صرف 4 ماہ کا ویزا اور ملے گا، ٹوٹل میں صرف 6 ماہ کا ویزا ہوتا ہے۔ فیس نارمل میں 993 پاؤنڈ ہوگی پر ہیڈ اور ارجنٹ یعنی پریمیم سروس میں 1583 پاؤنڈ ہوگی۔ اب میں آپ کو ڈومیسٹک ورکر ہو اپلائیڈ بیفور 5 اپریل 2012 کے بارے میں بتاتا ہوں۔ مختلف اصول لاگو ہوتے ہیں۔ اگر آپ ڈومیسٹک ورکر ہیں اور آپ نے اپلائی کیا تھا 5 اپریل 2012 سے پہلے تو آپ اپنے ویزے کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں 12 ماہ کے لیے، ہر بار اس کی مدت یہی ہوگی۔ 5 سال بعد مکمل طور پر سیٹلمنٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اپنے کسی پارٹنر کو بلوا سکتے ہیں اور بچوں کو بھی جو 18 سال سے کم ہوں، یا وہی نوکری کر سکتے ہیں جو کرتے آئے ہیں۔ اب میں آپ کو اس کی ایلیجبلٹی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ایکسٹینڈ ویزا کرنے کے لیے آپ کو ظاہر کرنا ہوگا کہ آپ ڈومیسٹک ورکر کے طور پر کسی پرائیویٹ ہاؤس ہولڈ میں کام کر رہے ہیں اور ڈومیسٹک ورکر کے لیے 5 اپریل 2012 سے پہلے اپلائی کیا تھا اور اپلائی کرتے وقت آپ کا یو کے میں ہونا لازمی ہے۔ اب میں آپ کو سیٹلمنٹ ڈاکومنٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ایک لیٹر جس میں امپلائر کنفرم کرے انہوں نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ کام آگے کریں۔ دوسرا، ایک مکمل اور دستخط کے ساتھ لیٹر، اسٹیٹمنٹ، ٹرمز اور کنڈیشنز آف امپلائمنٹ کی،
تیسرا پوائنٹ، ثبوت یہ کہ آپ کی انگلش لینگویج اور یہاں کی نالج آف لائف کے بارے میں آپ کو پتہ ہو کہ آپ یو کے میں کیسی زندگی گزار سکتے ہیں۔ چوتھا پوائنٹ، ایک لیٹر امپلائر کی طرف سے کہ پچھلے 5 سالوں میں آپ نے کتنی چھٹیاں کی، یعنی ایبسنس اور اینول لیو آپ کو کب ملی۔ پانچواں، اگر آپ نے ایبسنس یا اینول لیو کی تو کس بیماری کی وجہ سے، یا کسی کی پیدائش کے لیے، یا کسی کے ڈیتھ کی وجہ سے، اس میں شریک ہونے کی وجہ سے، یا کسی بھی وجہ سے یو کے چھوڑا، تو آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا تفصیل کے ساتھ۔ چھٹا پوائنٹ، اس کے ساتھ آپ کو کوئی سپورٹنگ ڈاکومنٹس بھی ڈالنا ہوگا، مثال کے طور پر میڈیکل سرٹیفکیٹ، برتھ یا ڈیتھ سرٹیفکیٹ، یا کوئی ایسی معلومات جس سے ثابت ہو کہ آپ کو یو کے چھوڑنا پڑا مجبوراً۔ اس میں ایکسٹینڈ کی فیس پر ہیڈ 993 پاؤنڈ ہوگی، پریمیم سروس پر ہیڈ 1811 پاؤنڈ ہوگی، جبکہ اگر آپ سیٹلمنٹ کے لیے فارم جمع کرتے ہیں تو پر ہیڈ 2300 پاؤنڈ ہوگی۔ پریمیم سروس پر اس کی فیس پر ہیڈ 2900 پاؤنڈ ہوگی۔ اب میں آپ کو انگلش لینگویج کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ نے انگلش لینگویج کی ہو اور وہ سرٹیفکیٹ CEFR لیول B1 کے برابر ہو، یا کوئی ایسی تعلیم جو انگلش زبان میں کی ہو اور وہ ڈگری یو کے نیرک ڈپارٹمنٹ سے ریکگنائزڈ ہو اور یو کے بیچلر، ماسٹر اور PhD ڈگری کے برابر ہو۔ اب میں آپ کو یور امپلائمنٹ رائٹس بتاتا ہوں۔ جب آپ یو کے میں کام کر لیں گے تو آپ کا امپلائر لازماً طور پر رضامندی کے ساتھ تنخواہ مہیا کرے، فرسٹ پوائنٹ ہے آپ کا، اور وہ تنخواہ یو کے میں نیشنل ویج کے مطابق ہو۔ سیکنڈ، آپ کو زیادہ گھنٹے اور کام کرنے پر وہ فورس نہ کرے آپ کا امپلائر۔ تھرڈ، آپ کو ہالیڈے پے کی بھی رضامندی اور مہیا بھی کرے آپ کا امپلائر۔ فورتھ، نوکری ختم ہونے سے پہلے آپ کو آپ کا امپلائر نوٹس مہیا کرے۔ پانچواں پوائنٹ، آپ نے اپنی رضامندی ظاہر کرنی ہوگی کہ تمام باتوں پر آپ نے عمل کیا ہے، کر رہے ہیں اور کریں گے، اور آپ کے ان تمام باتوں کی فہرست موجود ہو، یعنی ان کے فوٹو اسٹیٹ یا ایک فوٹو اسٹیٹ کاپی۔ چھٹا پوائنٹ، آپ کا امپلائر آپ کو بغیر بتائے کوئی بھی چینجز نہیں کر سکتا آپ کے امپلائمنٹ کے لیے، جب تک کہ آپ اس امپلائر کی بات سے متفق نہ ہوں۔ ساتواں پوائنٹ، اگر آپ کا امپلائر اس ریکوائرمنٹ پر پورا نہ اترے تو آپ کے پاس رائٹ ہوگا کہ آپ قانونی طور پر ایکشن لے سکیں گے امپلائمنٹ سینٹر سے، یا انڈسٹریل ٹریبونل سے، یا سول کورٹ سے، کہ وہ آپ کی مدد کریں۔ اور اگر آپ گھر واپس آنا چاہتے ہیں اپنے ملک تو آپ برٹش ہائی کمیشن سے کانٹیکٹ کریں گے جو کہ یو کے میں واقع ہے، اور وہ آپ کو ہیلپ بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے آگے۔ اب میں آپ کو وکٹم آف سلیوری کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ یو کے میں صرف 2 سال کے لیے رہ سکتے ہیں اگر آپ نے اس طریقے سے اپلائی کیا ہو۔ پہلا، آپ یو کے میں ڈومیسٹک ورکر کے طور پر داخل ہوئے۔ دوسرا، آپ کے پاس لیٹر ہے یو کے ویزاز اور امیگریشن کی طرف سے کنفرم ہو کہ آپ وکٹم ہیں سلیوری کے، یا آپ ملوث تھے ہیومن ٹریفکنگ میں۔ تیسرا پوائنٹ، آپ اپنے آپ کو یو کے میں سپورٹ کر سکیں، اپنا خرچہ اٹھا سکیں۔ فورتھ پوائنٹ، اگر آپ کو ان تمام باتوں کا علم نہیں ہے تو آپ پولیس کی مدد لے سکتے ہیں ڈاکومنٹس بنوانے میں۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ وکٹم ہیں تو 28 دن کے اندر اپلائی کریں گے ویزے کے لیے، اور فارم آپ نے FLRO والا جمع کرنا ہے ہوم آفس میں۔ ایڈریس نوٹ کیجئے،
ہوم آفس FLR(O) لیو ٹو ریمین PO باکس نمبر 495 درہم، کوڈ ہے DH19LL، اور اس کی فیس نہیں ہوتی، یہ فری ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کے لائک کا، سبسکرپشن کا اور نوٹیفیکیشن کا میں منتظر رہوں گا۔ دوبارہ ملتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔